आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अस्हाबुल अखदूद के बारे में बहुत कम जानते होंगे। अस्हाबुल अखदूद कौन लोग थे, इनका तल्लुक किस कौम से था, ये सब कुछ आप जानेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन इकराम, अस्हाबुल अखदूद के लग़वी मानी अहले खंदक हैं और इनसे मुराद वो लोग हैं जिन्हें दीन हक ईसा का मज़हब से ना फिरने की सज़ा के तौर पर बादशाह ज़ुनवास के हुक्म पर खंदकों में डालकर जला दिया गया था। मौरखीन बयान करते हैं कि यमन का बादशाह ज़ुनवास यहूदी था और मसीहों से उसका सलूक अच्छा ना था। मसीही उसके मजबूर करने पर भी अपना मज़हब छोड़ने पर आमादा ना हुए तो उसने साफ कह दिया कि वो या तो यहूदियत इख्तियार कर लें या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। यमन के तमाम मसीही जान देने पर आमादा हो गए। बादशाह ने एक वसी खंदक खुदवाई जिसमें इन सबको जिंदा दफन कर दिया गया। इसके बाद खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ और बादशाह के साथ इसकी कौम भी तबाह हो गई। अस्हाबुल अखदूद से मुराद बादशाह ज़ुनवास और उसके पैरोकार हैं। खुद मसीहों में भी यही रवायत मशहूर है। 523 ईस्वी में यमन के यहूदी बादशाह ज़ुनवास ने नजरान के मसीहों पर जुल्म व सितम ढाए, जिसे करामजीद ने अस्हाबुल अखदूद के नाम से जिक्र किया है। सही मुस्लिम में यह वाक़या इस तरह मौजूद है। हज़रत सुहैब से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप मेरे साथ एक लड़के को भेज दें ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूँ। तो बादशाह ने एक लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर की तरफ भेज दिया। जब वो लड़का चला तो उसके रास्ते में एक राहब था, तो वो लड़का उस राहब के पास बैठा और उसकी बातें सुनने लगा जो उसे पसंद आई। फिर जब भी वो जादूगर के पास आता और राहब के पास से गुजरता तो वो उसके पास बैठता और उसकी बातें सुनता। और जब वो लड़का जादूगर के पास आता तो वो जादूगर उस लड़के को देर से आने की वजह से मारता। तो उस लड़के ने इसकी शिकायत राहब से की, तो राहब ने कहा कि अगर तुझे जादूगर से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब तुझे घर वालों से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। इसी दौरान एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। जब लड़का उस तरफ आया तो उसने कहा, मैं आज जानना चाहूँगा कि जादूगर अफजल है या राहब अफजल है। और फिर एक पत्थर पकड़ा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मामले से राहब का मामला ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा पसंद है, तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोगों का आना जाना हो सके। और फिर वो पत्थर इस दरिंदे को मारकर उसे कत्ल कर देता है और लड़के के पत्थर मारने से वो दरिंदा मर जाता है और लोग गुजरने लग जाते हैं। फिर वो लड़का राहब के पास आया और उसे इसकी खबर दी। तो राहब ने उस लड़के से कहा, ऐ मेरे बेटे, आज तू मुझसे अफजल है, क्योंकि तेरा मामला इस हद तक पहुंच गया है जिसकी वजह से तू अनकरीब एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा। फिर अगर तू किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाए तो किसी को मेरा ना बताना। और वो लड़का मादरजाद, अंधे और कोढ़ी को सही कर देता था, बल्कि लोगों का सारी बीमारियों से इलाज भी कर देता था। बादशाह का एक हमनशीन अंधा हो गया। उसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर उसके पास आया और उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे शफा दे दो तो ये सारे तोहफे जो मैं जहाँ लेकर आया हूँ वो सारे तुम्हारे लिए हैं।
اس لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کے وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بنائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ اس نے کہا بادشاہ نے کہ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس ہم نشین نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا جہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا۔ وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا ہے؟ لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھو اور پھر کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں جا گھسا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے،
جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آ پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا جہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان صبر کر کیونکہ تم حق پر ہے۔ یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت میں یوسف ذوالنواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے معمور کیا تھا اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے، اور راہب مسیحی مذہب کا عابد و زاہد ہے، اور اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مومن تھا۔